آج ہمارے معاشرے میں ایک برائی اور ایک خباثت بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ وہ یہ بیماری ہے، وہ برائی یہ ہے، وہ خباثت یہ ہے، وہ گندگی یہ ہے کہ جب ماں باپ بچے کو اچھی پرورش دیتے ہیں، اچھی تعلیم و تربیت دیتے ہیں، بڑے بڑے اسکولوں میں، بڑے بڑے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں، جب وہ 20 سال، 22 سال، 25 سال کے ہو جاتے ہیں اور جب وہ جاب کرنے لگتے ہیں، نوکری کرنے لگتے ہیں، یا کوئی کاروبار کرنے لگتے ہیں، یا کسی فیکٹری میں کام کرنے لگتے ہیں، اور جب ان کی شادی کرا دی جاتی ہے تو یہی اولاد، یہی بچے، یہی بیٹے اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری بیوی ہی میری فیملی ہے، میری اولاد ہی میری فیملی ہے، میرے ماں باپ سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرے مال میں، میرے کاروبار میں، میری تجارت میں، میری بزنس میں، میری جاب میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے معاشرے میں پھیلی ہوئی ایک برائی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ برائی یہ ہے کہ آج کی اولاد جوان ہونے کے بعد، شادی ہونے کے بعد اور نکاح کرنے کے بعد میں اپنے ماں باپ کو بھول جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا حکم فرمایا، اور اس واقعے کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے لیے اور ان نوجوانوں کے لیے جو عاقل بالغ ہونے کے بعد میں، بڑی عمر کو پہنچنے کے بعد میں اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، یا اپنی مال و دولت میں، اپنی تجارت میں ان کو کوئی بھی حصہ نہیں دیتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا اور اس کا ایک بیٹا تھا۔ بیٹا کسی کام کے تحت، کسی کاروبار کے تحت، کسی بزنس کے تحت اپنے ملک سے دوسرے ملک باہر جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ابا جان، یہ میرا جو مال و متاع ہے، یہ میرا جو اناج ہے، میرا یہ جو غلہ ہے اور میرا جو یہ سامان ہے، میں آپ کو دے کر جاتا ہوں اور 2 سال کے بعد میں آؤں گا، میں اس کو واپس لے لوں گا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بیٹا جب اپنے اس مال و متاع کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں کاروبار کے لیے جاتا ہے، تجارت کے لیے جاتا ہے، تو اس کے والد کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اور اس کے پاس جو روپیہ و پیسہ ہوتا ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں وہ اپنی بیماری کو دور کرانے کے لیے، اپنے علاج کے لیے، اپنے اس بیٹے کے روپیہ و پیسہ کو، مال و تجارت کو، غلہ و اناج کو خرچ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی دوران میں وہ بیٹا واپس آ جاتا ہے۔ وہ بیٹا آتا ہے، فوراً اپنے مال کا، اپنے روپیہ و پیسہ کا مطالبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا مال و متاع، میرا یہ اناج، میرا یہ غلہ مجھ کو واپس دو جو میں تمہارے پاس رکھ کر گیا تھا۔ والد یہ کہتا کہ بیٹا، تمہارا مال و متاع میری بیماری کے اوپر، تمہارا روپیہ و پیسہ میری بیماری کے اوپر خرچ ہو گیا ہے۔ بیٹا باپ سے جھگڑنے لگتا ہے اور اس کے ساتھ میں برا سلوک کرتا ہے۔ تو اس کے والد کہتے ہیں کہ بیٹا جلدی نہ کرو، جو تمہارا روپیہ و پیسہ خرچ ہو گیا ہے، کیا اس میں ہمارا حق نہیں تھا؟ کیا اس کے اوپر ہمارا کوئی بھی حق نہیں تھا؟ کیا اس میں ہمارا حصہ نہیں تھا؟ اس لیے کہ ہم نے تمہاری بچپن میں پرورش کی تھی، ہم نے تم کو پڑھایا لکھایا، اچھی تعلیم دی، ہم نے تم کو اس لائق بنایا، اس قابل بنایا کہ تم دوسرے ملک میں جا کے تجارت کر سکو، کاروبار کر سکو۔ بیٹا کہتا ہے مجھے ان تمام باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو چیز، جو سامان میں تم کو دے کر گیا تھا، وہ چیز، وہ سامان مجھ کو واپس چاہیے۔ چنانچہ اس کے والد کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں چلتے ہیں، وہاں سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اب باپ کو یہ فکر ہوتی ہے اور باپ یہ سوچتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کے
حق میں فیصلہ سنا دیں اور مجھے شرمندہ ہونا پڑ جائے، مجھے ذلیل اور رسوا ہونا پڑ جائے۔ اور وہ بیٹا جلدی سے جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر اپنی بات کو سامنے رکھ دیتا ہے۔ ادھر وہ والد اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میں بڑھاپے میں پہنچ گیا ہوں، اب میں کمزور ہو گیا ہوں، اب مجھے سہارے کی ضرورت ہے۔ اگر میرا بیٹا میرا ساتھ نہیں دے گا اور میری خدمت نہیں کرے گا اور اپنا روپیہ و پیسہ میرے اوپر خرچ نہیں کرے گا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا، اے اللہ مجھ کو ذلیل نہ کرنا۔ چنانچہ ابھی اس کے والد نہیں پہنچتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی اللہ رب العالمین حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر اس کے والد کے حق میں فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ اور جب اس کے والد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پہنچتے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر فرماتے ہیں کہ انت و مالک لیابیک، تو اور تیرا مال اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تیرے ماں باپ کا ہے، تیرے والدین کا ہے۔ معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ آج کل نوجوان جو شادی کے بعد اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تجارت میں، ہمارے کاروبار میں ہمارے والد کا کوئی حصہ نہیں ہے، ہمارے ماں باپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ سراسر غلط ہے، یہ سراسر ظلم ہے، یہ سراسر زیادتی ہے۔ اس لیے وہ نوجوان جو شادی کے بعد اپنے ماں باپ سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ جس طرح سے بچپن میں ان کے والدین ان کے اوپر روپیہ و پیسہ خرچ کرتے ہیں، اسی طرح سے ان کو بھی چاہیے کہ بڑھاپے کے اندر، ماں باپ کی بیماری کے اندر بھی اپنے روپیہ و پیسہ کو اسی طرح سے خرچ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔